السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عبداللہ بن زبیر۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر جو گزشتہ سپارے میں بھی ذکر ہوا ضمناً اور یہاں پر قدر تفصیل کے ساتھ ہے، وہ ہے مال غنیمت کے بارے میں، اور دوسرا حصہ غزوہ بدر کے کچھ حالات کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب کا ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جنگ سے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں، اور 5ویں نمبر پر اللہ نے ہجرت و نصرت کے فضائل گنوائے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ گزشتہ سپارے میں بیان کی گئی تھی، اور گزشتہ سپارے میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سپارے کے خلاصے میں کہ وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سپارے میں کفار کو چوپائے قرار دیا تھا کہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ دل میں خار رکھتے تھے، اسی لیے جنگوں کا آغاز ہوا، اور یہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس میں مال غنیمت پر جو مسلمانوں کا آپس میں تنازع ہوا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اسلوبی سے حل کیا۔ اس کے 5 حصے کیے گئے، جن میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے رکھا گیا، اور باقی 4 حصے مجاہدین کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا جو کہ اس وقت کے صحابہ تھے۔ اور وہ غزوہ بدر کے حالات کی جہاں تک بات ہے تو کفار نے مسلمانوں کو مختصر تعداد سمجھا کہ یہ تو مختصر ہیں، ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، اور مسلمانوں نے کفار کو بالکل نظر انداز کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اللہ پر توکل کیا کہ اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کریں گے، اور پھر یہی ہوا۔ کفار بھاری تعداد کے باوجود بھی شکست سے دوچار ہوئے، اور مسلمان تھوڑی تعداد کے باوجود بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب کا ذکر ہے، جو کہ پچھلے سپارے میں بھی کامیابی کے لیے جو اصول بتائے گئے، وضع کیے گئے 5 اصول کہ اگر آپ یہ 5 اختیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طرح اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 نصرت کے اسباب بتلائے ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور مل جاتی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کو اختیار کرنا یقیناً ہمارے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ اس وقت جو حالات ہیں، جنگ کے حالات، اگر اللہ نہ کرے کسی ملک پر جنگ مسلط ہوتی ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر مسلط ہوتی ہے تو اس میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا یہ انسان کو اللہ کی نصرت دلانے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اگر میدان جنگ میں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی نہ کرنا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے حوالے سے گزشتہ ویڈیوز میں بات چلی کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل ان کے لیے صلاۃ خوف رکھی کہ وہ چاہے جنگ میں ہوں، پھر اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑے ہوں، اس کے باوجود بھی اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ ایک صف پیچھے ہٹ کر نماز پڑھتے، اور کچھ صحابہ سامنے فرنٹ پہ ڈٹے رہتے، اور کچھ صحابہ کرام پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرتے۔ اسے احادیث کی کتابوں میں صلاۃ خوف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر بتلایا کہ اگر تیسری خوبی آپ اپنے اندر لا لیتے ہیں، اپنے اندر طبیعت میں شامل کر لیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے اختلاف اور لڑائی سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنا۔ اگر اس سے انسان بچ جائے تو یہ بھی نصرت کا سبب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا۔
مطلب اگر جنگ میں ایسے حالات پیش آ جائیں کہ انسان کو بھوکا رہنا پڑ جائے، سردی میں انسان کو بغیر سردی کے لباس کے رہنا پڑ جائے، یا انسان کو پانی میسر نہ ہو، تو ان حالات میں بھی بجائے کماندار کو یا کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کے حالات پر صبر کرنا چاہیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں صحابہ کرام میں موجود تھیں غزوہ بدر کے موقع پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قطار در قطار فرشتوں کو اتارا اور ان کی مدد کی۔ اور جنگ سے متعلق ہدایات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے میں دی ہیں کہ دشمنوں کے لیے مادی، عسکری اور روحانی، مادی اعتبار سے بھی کہ آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، عسکری اعتبار سے بھی کہ آپ کے پاس اسباب بھی ہونے چاہیے اور اسلحہ بھی ہونا چاہیے اور وسائل بھی ہونے چاہیے، کھانا بھی ہونا چاہیے کہ کتنے دن جنگ جاری رہتی ہے، تاکہ آپ کے پاس مال و اسباب پورا ہو، سواریوں کا انتظام بھی ہو، اور اس کے بعد روحانی اعتبار سے بھی تیاری مکمل رکھنی ہے، مطلب نماز نہ چھوٹنے پائے، اوقات کار کے حساب سے نماز بھی پوری ہوتی رہے، ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، اللہ سے مانگا بھی جائے، دعائیں بھی کی جائیں، اور خشیت الہی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نصرت و مدد فرمائیں۔ اور ہجرت و نصرت کے فضائل بھی اسی میں بیان ہوئے ہیں کہ مہاجرین و انصار سچے مومن ہیں، اور گناہوں کی مغفرت بھی اور رزق کریم کا وعدہ بھی ہے کہ اگر انسان ہجرت کرتا ہے اور اس کی نصرت کرنے والے لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے لیے بھی شامل حال ہوتی ہے جو مہاجرین کی مدد کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سپارے میں مزید باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ سورہ توبہ کے بارے میں، سورہ توبہ میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ہے تھوڑا سا، اور اس امتیاز کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ غزوہ تبوک پہ چلے گئے، کچھ صحابہ عذر کی وجہ سے نہ جا سکے، پھر اللہ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا لیکن سزا دے کر۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف کا بھی اس میں سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سپارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔